نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا انفقوا من طيبات ما كسبتم ومما اخرجنا لكم من الارض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم باخذيه الا ان تغمضوا فيه واعلموا ان الله غني حميد صدق الله العلي العظيم۔ سامعین اکرام، آج کے درس قرآن میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 267 تلاوت کی ہے۔ اس آیت کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ایمان والوں سے یہ فرما رہا ہے کہ جو کچھ تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو تو وہ مال یا وہ چیز حلال ہونا چاہیے اور تمہاری پسندیدہ چیز ہونا چاہیے، ایسی پسندیدہ چیز کہ جو تم کو دی جائے تو تم اس کو پسند کرو، اور گھٹیا اور ناقص چیز اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو کہ تم کو دی جائے ہدیے یا تحفے میں تو وہ تمہیں پسند نہ ہو۔ یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لکم من الارض، اے ایمان والوں اپنی کمائیوں سے کچھ دو اور اس میں سے جو ہم نے تمہارے لیے نکالی زمین سے، اور خاص ناقص کا ارادہ نہ کرو، ولا تیمموا الخبیث کہ دو تو اس میں سے اور تمہیں ملے تو تم نہ لو، الا ان تغمضوا فیہ جب تک اس میں چشم پوشی نہ کرو، اور جان رکھو کہ اللہ بے پرواہ سراہا گیا ہے۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے جو حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت زکوٰۃ کے متعلق نازل ہوئی کہ کچھ لوگ اپنے خرموں کے دو حصے کر دیتے تھے، کھرے خرموں کا حصہ الگ اور ردی اور ناقص خرموں کا حصہ الگ کر دیا کرتے تھے۔ جب زکوٰۃ وصول کرنے والا ان کے باغ میں پہنچتا تو ردی خرمے اس کو دے دیتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی اور ان کو بتایا کہ جو مال تمہیں پسند نہیں ہے وہ اللہ کی راہ میں کیوں خرچ کر رہے ہو۔ ایک بار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو صدقے کا حکم دیا تو بعض لوگ ناقص خرموں کے خوشے لے کر حاضر ہوئے، ان کے متعلق یہ آیت نازل ہوئی۔ بعض روایات میں یہ ہے کہ بعض انصاری ناقص خرموں کے خوشے مسجد نبوی میں ٹانگ دیتے تھے تاکہ اہل صفہ کھا لیں۔ ایک دفعہ حضور علیہ السلام نے ان میں سے کچھ خرمے جھاڑ کر فرمایا کہ کیا ان کا خیرات کرنے والا ناقص ثواب ہی چاہتا ہے؟ اہل صفہ وہ حضرات ہیں کہ جو مسجد نبوی میں رہا کرتے تھے، جن کا کوئی گھر کوئی مکان مدینہ طیبہ میں نہیں تھا، مسجد نبوی میں رہتے تھے، تعلیمات حاصل کرتے تھے، عبادت و ریاضت کرتے تھے، کہیں سے صدقہ یا ہدیہ آتا تھا وہی ان کی گزر بسر کا ذریعہ تھا، جہاد کے موقع پر جہاد پر جایا کرتے تھے۔ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہ کر وہ بڑے معیاری مسلمان اور معیاری صحابہ بن کر تیار ہوئے، ان سے دین کی بڑی اشاعت ہوئی۔ انہی حضرات کی کاوشوں اور ان کی قربانیوں کا نتیجہ ہے کہ دین آج ہمارے پاس ہو بہو موجود ہے۔ تو اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں سے فرمایا کہ اے مسلمانوں، اللہ کے راستے میں اپنی حلال اور کھری کمائیوں اور اپنی زمین کی پیداوار میں سے اعلیٰ چیزیں خرچ کرو، ردی اور حرام چیزوں کے خیرات کرنے کا ارادہ بھی نہ کرو کہ تم خیرات تو ردی مال میں سے کرو، اگر تمہیں کوئی ردی چیز ہدیہ دے یا تمہارا حق ردی مال سے ادا کرے تو تم کبھی بھی اسے نہ لو۔ ہاں، اگر درگزر کر جاؤ، چشم پوشی اور رعایت سے کام لو اور قبول کر لو تو دوسری بات ہے۔ تو جو چیز تم لینا خود پسند نہیں کرتے ہو وہ اللہ کے لیے کیوں دیتے ہو؟ یہ قربانی کے ایام ہیں، بڑا متبرک مہینہ ہے، یہی حکم ہے کہ قربانی کا جانور بے عیب ہونا چاہیے،
اس کا سینگ ٹوٹا ہوا نہ ہو، اس کا پیر ٹوٹا ہوا نہ ہو، اس کی آنکھ پھوٹی ہوئی نہ ہو، کان کٹا ہوا نہ ہو کہ جس سے وہ معیوب نظر آئے۔ تو اللہ کی بارگاہ میں بے عیب جانور قربان کرنا چاہیے۔ اس آیت میں یہی حکم ہو رہا ہے کہ یقین رکھو کہ رب تبارک و تعالی صدقات کا محتاج نہیں ہے، اس کو تمہارے صدقے اور خیرات کی ضرورت نہیں ہے۔ قرآن عظیم میں کہا گیا ہے کہ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، اللہ کو تمہارے جانور کے گوشت کی، اس کے خون کی، اس کے بالوں، کسی چیز کی بھی ضرورت نہیں ہے، وہ تو تمہارا تقوی اور پرہیزگاری دیکھنا چاہتا ہے۔ تو اللہ کی بارگاہ میں تو اعلیٰ سے اعلیٰ اور معیاری چیز صدقہ اور خیرات کرنا چاہیے، جو ایسی ناکارہ چیزوں سے بھی مولا رب العزت ہمیں نجات عطا فرمائے کہ ہم ناکارہ اور بیکار چیزیں اللہ کی راہ میں خرچ نہ کریں۔ وہ بڑا غنی قابل تعریف ہے، یعنی ذات اور صفات میں اللہ کامل ہے، تو اس کے دربار میں بھی کامل چیز خرچ کرنا چاہیے اور قابل تعریف چیز ہی پیش کی جائے۔ یا پھر اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت غنی اور بندوں کے اعمال کی تعریف فرمانے والا ہے، تو چاہیے کہ قابل تعریف چیز اللہ کی راہ میں پیش کی جائے تاکہ دینے والے کی تعریف ہو۔ یہ بات یاد رکھو کہ غنی کی بارگاہ میں وہ چیز نذرانہ یا ہدیہ پیش کی جائے جو وہ خود پسند کرتا ہو۔ بادشاہ کو ہدیہ اعلیٰ سے اعلیٰ دیا جاتا ہے، تو رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ ہدیہ پیش کرو کہ جو مولا رب العزت قبول فرمائے۔ اس کی بارگاہ میں تو اخلاص والا ہدیہ قبول ہے۔ اس آیت کریمہ سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ کمائی کرنا، حلال کا مال حاصل کرنا، یہ شرعاً ضروری ہے کہ جب کمائی میں خیرات ضروری تو کمائی بھی ضروری۔ یہ لوگ جو کہتے ہیں کہ دنیا داری کو چھوڑ دو، دنیا سے بے رغبت ہو جاؤ، اس کا مطلب یہ ہے کہ حرام مال کو نہ کماؤ، حرام کام نہ کرو، ناجائز کام نہ کرو۔ جب حلال کام نہیں کرو گے، حلال رزق نہیں کماؤ گے، تو پھر حج کیسے کرو گے، صدقہ کیسے دو گے، زکوٰۃ کیسے دو گے؟ تو اس آیت سے معلوم ہوا کہ حلال رزق حاصل کرنا چاہیے تاکہ اللہ کی راہ میں حلال رزق کا صدقہ دیا جا سکے۔ دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ ہر تجارتی مال پر زکوٰۃ فرض ہے، کیونکہ آیت کے اندر انفقو ہے، اور انفقو سے ہمیں یہی معلوم ہوا کہ اگر وہ مال نصاب کو پہنچ جائے تو اس کی زکوٰۃ ادا کرنا چاہیے۔ تیسری بات یہ معلوم ہوئی کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک زمین کی ہر پیداوار پر زکوٰۃ واجب ہے، خواہ وہ چیز تھوڑی ہو یا بہت ہو، خواہ وہ سڑنے اور گلنے والی چیز ہو یا باقی رہنے والی ہو۔ لہذا غلہ ہو، پھل ہوں، سبزیاں ہوں، سب میں زکوٰۃ واجب ہے، کیونکہ قرآن عظیم کی اس آیت میں ما اخرجنا ہے، اور ما اخرجنا عام ہے، اس کے عموم سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ جو بھی چیز اللہ تبارک و تعالی ہمیں زمین سے عطا فرمائے اس کا 10واں حصہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چاہیے، خواہ وہ پھل ہوں، سبزیاں ہوں، غلہ ہو۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، طیب اور پاکیزہ مال ہم سب کو عطا فرمائے، اور پاکیزہ اور طیب مال سے صدقہ اور خیرات کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الکریم۔ درس کو سن کر احباب کے ساتھ شیئر کریں، اور ہمارے یوٹیوب چینل دعوت حق درس قرآن کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ ہمارا مقصد صرف یہی ہے کہ اللہ کے کلام میں مولا تبارک و تعالیٰ نے ہم کو کیا پیغام دیا ہے، اس پیغام کو اپنے احباب تک پہنچائیں۔